اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر جب پروردگار عالم مجھے تنہائی مہیا کرتا ہے تو ایک سوال جو ہے وہ میرے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اصحاب کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو عروہ بن مسعود جو کہ مشرکین میں سے تھا، جب وہ صلح حدیبیہ سے واپس جاتا ہے تو واپس جا کے اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ میں نے آج تک کسرا، ایران، حبشہ، جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں، میں نے کسی حکمران کی عزت نہیں اتنی دیکھی جتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے، کہ وہ اگر اپنا لحب مبارک بھی پھینکتے ہیں تو ان کے اصحاب جو ہیں اس لحب مبارک کو بھی لپک کے جو ہے اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے چہرے پہ مال لیتے ہیں۔ وہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی جو ہے وہ ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے حصے میں نہیں آتا وہ دوسرے کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ مال کے اس کو اپنے چہرے پہ مال لیتا ہے۔ ان کی بات کو ایسے اچک لیتے ہیں کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پہلے اس کو جو ہے پورا کریں، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ قرآن کو دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب جو ہیں ہمیں سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے کچھ جو ہے وہ راہیں پیدا کی۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ ہر آنے والے زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز، کوئی نہ کوئی ایسا گروہ پیدا ہوتا رہے گا کہ جو ناموس رسالت پہ وار کرنے کی کوشش کرے گا، تو پروردگار عالم نے وہ پابندی لگا دی۔ کیونکہ پروردگار عالم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ اس پروٹوکول کو تو طے ہی نہیں کیا گیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ کیسے ہم نے مینٹین کرنا ہے، کیسے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ تو اللہ نے یہ پابندی اس وجہ سے بھی لگا دی کہ کل کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے۔ اس کے لیے قرآن مجید میں ایک اگر تسلسل سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے آپ کو سورۃ بقرہ آیت نمبر 104 میں ہے کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے رائنا مت کہو، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہو، بلکہ ادب سے ان کو کہو انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، آپ رحمت کی نظر فرمائیں ہماری طرف۔ ان کو رائنا کہہ کے مت مخاطب کرو اور ان کے پیغامات کو، ان کے ارشادات کو غور سے سنتے رہو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بعد قرآن میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 1 اور 2 میں اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اس کے بعد آپ سورہ نور میں چلے جائیں، آیت نمبر 64، اے مسلمانوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کو بلانے کی مثل قرار نہ دو۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا تمہارے باہمی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مثل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں چپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ بس وہ اللہ سے ڈریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی خلاف ورزی مت کریں، ورنہ دنیا میں بھی ان کو آفت پہنچے گی اور آخرت میں بھی۔ یہ تو وہ حکم ہے کہ جو پروردگار عالم نے ہمیں قرآن میں عطا کیے، لیکن میں
اس گفتگو کو اختتام کرنے سے پہلے ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں اور میں آپ سب حضرات کے لیے چھوڑے جاتا ہوں۔ ہمارے گھروں میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ آتے ہیں کہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنی حیثیت کے مطابق ان سے سلوک کرتے ہیں اور ان کو دروازے سے ہی واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور ایک وہ لوگ آتے ہیں کہ جو ہمیں ملنے کے لیے آتے ہیں، ہم ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی لے کے آتے ہیں، کھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو کے جائیں، اور بعض دفعہ یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا تحفہ، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ان کو دی جائے کہ جو ان کی عزت کا باعث بنے، ان کو عزت اور تکریم دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے نہیں جاتے، صرف ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ اپنے گریبانوں میں ضرور جھانکیے گا اور دیکھیے گا کہ ہم مانگنے کے لیے جا رہے ہیں یا ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کبھی ملنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ اللہ آپ کو اور میرا حامی و ناصر۔